أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود فإني أباهي بكم الأمم. وقال في مقام آخر النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हम तमाम लोगों के लिए बिलख़ुसूस इस मजलिस में अक़रबा के साथ मेरे लिए भी, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस निकाह की तक़रीब में अचानक अपने हम सबक एक साथी का चेहरा नज़र आता है जो दूल्हे की शक्ल में आपके सामने मौजूद है। हमारे लिए भी खुशी की बात है कि इस निकाह की तक़रीब में शिरकत का मौका मिला। अल्लाह ताला इस निकाह को बाबरकत बनाए और दोनों ख़ानदान वालों के दरमियान आपसी मोहब्बत का ज़रिया बनाए। 5-7 मिनट के लिए कुछ बातें आपके गोशे गुजार करूँगा। अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि किसी दिल में उतर जाए मेरी बात, ये नज़रिया लेते हुए देखिए, निकाह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। कौनैन के ताजदार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई एक निकाह किए, कई एक बीवियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। बैक वक्त 9 बीवियाँ और 11 या 12 बीवियाँ मुकम्मल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है और इसी सुन्नत के मुताबिक ये काम अंजाम दे। अगर निकाहों में गैर मुस्लिमों के रस्म व रिवाज को अपनाते हैं और सुन्नत रसूल का मजाक उड़ाते हैं तो याद रखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस में और फिर दूसरी जगह भी फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी,
میرے سنتوں سے جو اعراض کرے، جو ہٹ کر کام کرے، جو بدل کر کام کرے، میرے سنت کے مطابق نکاح نہ کرے، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کم سے کم یہاں یہ بات تو لازم آتی ہے کہ وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے، اور اگر نبی کے طریقے پر نہیں رہا، اسی حالت میں انسان کی موت آئی، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی اللہ کے حال جات نہیں ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ہی آپ دنیا میں بھی سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت کمیاں ہیں ہمارے یہاں، بہت کمیاں ہیں۔ ایک تو لڑکے اور لڑکیوں کی عمریں جوانی کی دہلیز پار کرتی جا رہی ہے اور ہم نکاح نہیں کرتے۔ بس کوئی ہم کو ہمارے بالمقابل نہیں ملتا، کوئی فور ویلر گاڑی دینے والا نہیں ملتا، کوئی لکھپتی نہیں ملتا جسے اچھی طرح چونا لگا سکے۔ اور اگر انصاف کی بات کی جائے تو اچھے اچھے گھرانوں کا یہ حال ہے، اللہ کی قسم دل روتا ہے یہ باتیں سوچ کر کہ ان کی بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں سے بھی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کے نکاح فکر ماں باپ کے دل میں پیدا نہیں ہوتی کہ آیا کسی اسلامی اور دیندار لڑکے کا انتخاب کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ اسے کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر آپ دان دہیج کے پیچھے پڑیں گے، دولت اور پراپرٹی دیکھیں گے، دنیا کے خرافات اور رسم و رواج میں پڑ جائیں گے، جس معیار پر اسلام نے شادی کرنے کا حکم دیا وہ بھول جائیں گے، تو بڑے بڑے فتنے ہوں۔ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین فتنوں سے بھر جائے گا، فساد سے بھر جائے گی یہ زمین۔ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا؟ یہ اچھے خاصے شریف آدمی کا جنازہ پل بھر میں نکل جاتا ہے، جب سماج میں ایک آگ بن کر ایک خبر جب پھیلتی ہے کہ فلانے کی لڑکی فلانے کے لڑکے کے ساتھ بھاگی، فلانے کی لڑکی کا فلانے کے لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے، ایک آدمی کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے وقت پر شادیاں کرنے کی فکر کریں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ اگر آپ کے گھر میں چاہے لڑکا چاہے لڑکی جوان اور بالغ ہے تو آپ بحیثیت ذمہ دار اس بات کی فکر میں لگ جائیں کہ اب وقت آ چکا ہے ان کی شادی کرنے کا، اسلامی طریقے پر ان کا نکاح کرنا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو کتنے روز آئے دن رونما ہوتے رہیں۔ اور ایک بات اور خاص کہ زبردستی کی شادیاں بند کریں۔ آج بھی کچھ جاہل ماں باپ ایسے سماج میں موجود ہیں جو اب کہیں دیکھ کر کے آئے، نہیں میں نے جہاں دیکھ لیا وہاں تم کو کرنا ہی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایک لڑکی کا عہد نبوی میں نکاح ہو گیا، وہ ناپسند کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑکی آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی میرا نکاح ایک ایسے شخص سے ہوا ہے جس کو میں پسند نہیں کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرد نکاح، اس کے نکاح کو رد کر دیا، باطل قرار دیا، کہا نہیں تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ زبردستی کی نکاح اسلام میں جائز ہی نہیں۔ اور بہتر یہ ہے لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، یہ کوئی اچھی بات نہیں، نہیں دیکھوں گا، نہیں چلے گا، بس ختم بات۔ بعد میں لفڑا ہوگا، بعد میں آپ کو پسند نہیں آئے گی، یا بعد میں کچھ اور باتیں پیش ہوں گی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، مناسب بھر اور ضروری اگر کچھ گفتگو وہ بھی اسلام اجازت دیتا ہے کر لو۔ اور اس بیچ میں ماں باپ باڑے آئے نہیں تجھے یہی کرنا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے اور شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ نہ لڑکے کو مجبور کیا جا سکتا نہ لڑکی کو مجبور کیا جا سکتا۔ البتہ لڑکی خود مختار نہیں ہے کہ وہ جہاں چاہے وہاں شادی کر لے بغیر اپنے ولی کی اجازت کے۔ اگر وہ ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتی ہے، دنیا کی کوئی عدالت اسے سرٹیفکیٹ دے دے، دنیا میں اسے بچا لے گی، اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، اس کا نکاح ہوا ہی نہیں۔ اور فضول خرچیاں، ناجائز رسم و رواج، دان دہیج اور کسی غریب کا گلا پکڑنا اور اس سے مجبور کر کے دولت حاصل کرنا، یہ بند کرے بھائی، یہ بند کرے۔ انتہائی شرم کی بات ہے کہ ایک انسان جس نے اپنی بیٹی کو 20-22 سال 25 سال تک بیچارہ پالا ہے، یوں سمجھ لو آپ کو اپنے کلیجے کا ٹکڑا نکال کر دے رہا ہے، وہ اس سے بڑی دولت آپ کو اور کیا دے دے گا؟ اس سے بڑی دولت اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اس کی لخت جگر مل رہی، ہاں آج اس کے گھر میں ماتم ہے، ماں آنکھوں میں آنسو لے کے بیٹھی ہے، باپ بلک بلک کے رو رہا ہے، بھائی بہن کھانے پینے سے کھانا پینا انہیں نظر نہیں آتا، ہاں اور اس کے گھر میں یوں سمجھ لو میت کا سا سما ہے، اپنا گھر اجاڑ کے آپ کا گھر وہ بسا رہا ہے، اس سے بڑی دولت آپ کو کیا دے دے گا؟ تو آپ اس کی فکر کریں کہ کوئی اچھی بہو آپ کو مل جائے گی، اچھی لڑکی آپ کو مل جائے گی۔ ہاں یہ نامردوں کی علامت ہے
کہ ایک انسان مجبور کرے سوئی سے لے کر کچن کے سارے سامان، گاڑی گھوڑا ہین تین تک تجھے اپنے میکے سے لے کر کے آنا. ایک مرد کے منہ سے یہ باتیں اچھی ہی نہیں لگتی. اللہ نے آپ کو مرد بنایا، مردوں والی باتیں ہونی چاہیے. پھر آپ کس کام کے بھائی؟ ایک لڑکی زندگی گزارنے کا سارا سامان لے کر کے آئے. اور بے غیرتوں کی اگر بات کروں تو بچوں کی پیدائش کے بعد بھی سسرال نہیں چھوڑتے، وہاں سے ایٹھنا چالو. میکے کا حق ہے، ننیحال کا حق ہے، وہاں سے آئے. حق حقوق کے نام پر یہ ڈاکے آخر کب تک ڈالے جائیں گے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ نے قرآن مجید میں کہلوا دیا، جو میرا نبی دے اسے لینا ہے. نبی نے کیا دیا نکاحوں میں؟ لڑکا لڑکی راضی ہو جائیں، لڑکی کے ولی کی بھی اجازت ہو، اور اس کے بعد قاضی صاحب آئے، مہر کچھ متعین کر دے مناسب گھر، اور خطبہ نکاح پڑھ کے ولیمے کی تیاری کر لی جائے، 10-20 لوگوں کو کھلا دیا جائے. یہی ہے اسلامی نکاح. اور دنیا بھر کے جو خرافات اور رسم و رواج ہم نے بنا ہے یہ ہمارا اپنا خود ساختہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک آخری بات میں آپ کو کہوں گا، یہ ڈھوم دھماکے دیکھیے دنیا کے اندر ایک آدمی کبھی کبھی پریشان، کبھی کبھی تو بھول بھی جاتا ہے. دعوتیں دینے میں، انویٹیشن کارڈ دینے میں، یا کسی کو مدعو کرنے میں ایک انسان جہاں تک ہو سکتا ہے دماغ دوڑاتا ہے، لیکن اس کے ہزاروں دوست، ہزاروں تعلقات اور ملاقات اور رشتہ دار وغیرہ ہیں. اس نے 990 لوگوں کو بلایا، اتفاق سے اگر 10 لوگوں کو بھول گیا بیچارہ تو زندگی بھر اس کو تانا ملے گا. یہ تانا بند کرے. کونین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں ہے، ان کے ساتھی کی شادی ہو گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ زردی لگا کے آئے ہوئے، کچھ نشان تھا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا مہر دیا، مہر بتایا کھجور کی گٹھلی کے برابر. پھر آپ نے فرمایا اولی والو بشات، ایک بکری کا ہی ولیمہ سے، آپ ایک بکری کا ہی ولیمہ سے کرو، ولیمہ کرو. سنت موقدہ ہے، ولیمہ آپ کو کرنا چاہیے. اور دیکھیے ایک صحابی کی شادی ہو گئی، اللہ کے نبی کو خبر نہیں، اور یہاں دنیا بھر کے لوگوں میں ڈھنڈورا نہ پیٹ میں ہماری شادیاں نہیں ہوئی. کوئی چھوٹ جائے بال اتفاق تو تانے مارنا شروع کر دیتا. اللہ ہم سب کو اپنی شادیاں کتاب و سنت کے مطابق رچانے اور بسانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور رشتہ دین کی بنیاد پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین.